السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ تمہاری ہے؟ تھینکس میم۔ آج اسے اس کی محنت کی دوسری کمائی ملی تھی 2 ماہ پہلے جب وہ اس کیفے میں آئی تھی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن میم جانیہ نے اس کی کافی مدد کی تھی اسے آگے بڑھنے میں، کام کرنے میں، ورنہ تو وہ جولیا کی رحم و کرم پر تھی۔ وہ رات کو دیر گئے گھر لوٹتی تو اس کے لیے کچھ کھانے کو لاتی تھی، اور کبھی کبھی تو وہ اکثر راتوں کو گھر نہیں آتی تھی اور وہ بھوکی سو جاتی تھی۔ جب ایک دن بھوک سے نڈھال وہ جانیہ کے کیفے پر آئی تھی جہاں اسے کھانے کو بھی ملا تھا اور کام بھی۔ یہ کام اسے اس لیے بھی اچھا لگا تھا کہ ایک تو اندر سب کی نظروں سے بچ کر برتن دھونے اور کچن کی صفائی کرنے کا ہوتا تھا، اور دوسرا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ گھر چلی جاتی تھی۔ خوشی خوشی گھر واپس لوٹتی وہ سنسان سڑک دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یہ سڑک اکثر ہی سنسان ہوتی تھی، پر آج اس پر گول گھیرا بنا کر کھڑی گاڑیوں کو دیکھنے لگی تھی، اور وہیں بیچوں بیچ زمین پر گرے اس زخمی شخص کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ ناک سے نکلتا خون اس کے دانتوں کو سرخ کر رہا تھا۔ اتنا کافی نہیں تھا، وہ ابھی بھاگنے کی ہمت رکھتا بھاگا تھا اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ رہا تھا، جب دوسرے آدمی نے برق رفتاری سے اسے پکڑتے سختی سے اس کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ بہت بھاگم بھاگ ہو گئی، بس اب یہ کھیل میں بڑے ہی پیارے انداز میں ختم کروں گا۔ پیچھے سے گریبان پکڑتا وہ غرایا تھا اور اسے لات مارتے منہ کے بل زمین بوس کیا تھا۔ زمین سے اٹھتا وہ بھاگنے کے لیے تیار تھا، جب وہ اس کی ٹانگ پر ٹانگ مارتا اسے واپس سے گرا کر ایک گھٹنا زمین پر دوسرے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا۔ ایک ایک کر کے یہ تمہاری انگلیاں کاٹوں گا۔ اپنی پاکٹ سے اپنا فیوریٹ ہتھیار نکالتا وہ شفقت سے کہتا مسکرایا تھا، نہیں پلیز نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ خوفزدہ نظروں سے اس چھوٹے سے چاقو کی تیز نوک دیکھ کر وہ خوفناک حد سے آنکھیں ڈر سے لرز اٹھا تھا۔ مجھے بخش دو، اسی کے سامنے ہاتھ جوڑتا وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس وہ گہرا مسکرایا تھا۔ مجھے ڈینجرس ایسے نہیں کہتے، معافی کیا ہوتی ہے؟ اسے لاچاری سے ہاتھ جوڑتے دیکھ کر وہ زیر لب مسکراتا ہوا گھمبیر لہجے میں بولا تھا، ہے اسٹاپ، آئی سیڈ اسٹاپ۔ چھٹی کے بعد گھر واپس جاتی وہ سنسان سڑک سے گزرنے لگی تھی جب سامنے ایک عجیب و غریب حلیے میں 6 فٹ سے نکلتا لمبا چوڑا شخص ایک آدمی کی چاقو کی مدد سے انگلیاں کاٹ رہا تھا۔ پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھتا وہ فوراً سے رخ موڑ کر اس تکلیف سے بلکتے آدمی کے گلے پر وار کرتا اسے مرنے کے لیے چھوڑ کر جانے لگا تھا۔ اس کا ارادہ ابھی اسے مزید تڑپانے کا تھا، کیونکہ اس کی تڑپ اسے سکون دے رہی تھی، مگر الین کے وہاں آ جانے سے وہ اسے بخش گیا تھا۔ ہی اسٹاپ، آئی سیڈ اسٹاپ، اف یو ڈونٹ اسٹاپ آئی ول کال دی پولیس۔ سڑک پر تڑپتے شخص کو دیکھتی وہ جو خوف سے اس بے رحم آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اس شخص کو کتنی بے رحمی سے بغیر کسی خوف کے مار کر جانے لگا تھا۔ 2 بار اسے رکنے کا کہتی وہ اسے رکتے نہ دیکھ کر اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر سامنے دکھاتی بول رہی تھی، مگر وہ شخص گہرا سانس خارج کرتا اس کی جانب مڑا تھا۔ بلیک کلر کے اوور کوٹ سے خود کو مکمل ڈھانپے، منہ پر رومال باندھے، سر پر نیچے پہنی ہوڈی سے آنکھیں بھی چھپی ہوئی تھی، وہ اسے دیکھنے سے قاصر تھی۔ دیکھتی بھی تو دیکھتی کیسے کہ تبھی وہ بھاری قدم اٹھاتا آہستگی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مقابل کو اپنی سمت بڑھتے دیکھ کر وہ ایمرجنسی نمبر ڈائل کرنے لگی تھی کہ ایک ہی جسٹ میں اس تک پہنچتا وہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اسے دیوار سے پن کر گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو ہاٹی؟ الین کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی مہک سے پل بھر میں اس کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ الین کے بے حد قریب ہوتا اس کے کان میں سرگوشی نما بول رہا تھا۔ اس آدمی کا خوف اور اس کے پراسرار آواز سن کر وہ ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر رومال کے پیچھے چھپے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ چھوڑو مجھے۔ خوف سے اس کا جسم سن پڑتا محسوس ہو رہا تھا، مگر خود میں ہمت پیدا کرتی وہ اسے خود سے دور کرنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی کوشش دیکھ کر وہ سختی سے اس کے ہاتھ پکڑتا، ان پر زور دیتا، اسے ہلنے سے باز رکھنے کا اشارہ کرتا، اپنا رومال اتارتا، اس کی گردن پر جھکا وہ گہرا سانس اندر کھینچ کر وہاں لب رکھ گیا تھا، جبکہ اس شخص کے اس قدر قریب آنے پر وہ پھڑپھڑائی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں ہوتے درد کا سوچتی وہ بھی اس شخص کی جسارت پر سانس روک گئی تھی اور آنکھوں سے گرم سیال بہنا شروع ہوا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، اسٹے اوے فرام می۔ مجھے چھونا نہیں، دور رہو مجھ سے۔ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی وہ روحانسی ہوئی تھی۔ وہ جتنا ہل رہی تھی اس کی وحشی گرفت اس کے ہاتھوں اور کمر پر بڑھ رہی تھی۔ اب تو اسے اپنی کمر اور ہاتھ ٹوٹتے محسوس ہوئے تھے، اوپر سے اس کی گرم سانسوں سے وہ مزید بے حال ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت ہو تم، خطرناک حد تک ہاٹ ہو تم۔ الین کی سانسوں کی زیرو بام کو بغور سنتا وہ اس کی سانسیں روکتے دیکھ کر اس کی گردن پر اپنی سرد ناک رب کرتا گھمبیر لہجے میں بول رہا تھا، اگر کسی کو بتایا تو ابھی صرف ٹریلر دکھایا تمہیں، پھر پوری رات کی فلم دکھاؤں گا۔ خود پر کنٹرول کرتا ہوا نہایت آہستگی سے اس کے کان میں خرایا تھا جب الین نے خوف سے اس کے ہی ہاتھ پر ناخن گاڑے تھے۔ جانتی نہیں ہو کس سے الجھی ہو تم؟
اس کی حالت پر نہ جانے کہ اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ لہجے میں نرمی سموئے اس کی پیٹھ رب کرتا بول رہا تھا، مگر چہرہ اس کے سامنے کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ مافیا کی دنیا کا باس ہوں میں، نہایت آہستگی سے کہتا وہ اسے وہاں چھوڑتا چلا گیا تھا۔ 6 ماہ سے خود کی حفاظت میں ناکام ہوتی وہ وہیں سڑک پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ جب وہ ایک نظر پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ آج پہلی بار اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور وہ جی بھر کر پچھتایا تھا اپنے دیکھنے پر، کیونکہ اسے روتا دیکھ کر اس کے دل کی دنیا میں بھونچال آ گیا تھا۔ علین کیا ہوا؟ سڑک پر لگے لوگوں کے ہجوم کو دیکھتا وہ ایک کونے میں رونے میں مصروف علین کے پاس آیا تھا۔ سر اٹھا کر سامنے دیکھتی وہ خوف اور ڈر سے اس کے گلے لگی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا تھا۔ اس سے پہلے وہ پیچھے زمین پر گرتا، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے زمین پر رکھتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ میک کے گلے سے لگتی اس کے رونے میں روانگی آ گئی تھی۔ بچوں کی طرح روتے ہچکیاں بند گئی تھیں اور اس کے وجود میں تھر تھراہٹ محسوس کرتا وہ اس کے گرد حصار باندھ کر اسے حوصلہ دینے لگا تھا۔ علین کیا ہوا ہے؟ تم نے دیکھا یہ جس نے کیا؟ علین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ پوچھ رہا تھا، جب ایک بار پھر اس شخص کا سایہ سا لہرایا تھا کہ وہ نفی میں سر ہلاتی رونے لگی تھی۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ وہ آدمی ہاں بولو کیا ہوا تھا؟ اسے چلنے کا کہتا وہ ٹوٹنے لگا تھا۔ رینا کو بولتے دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی، ہچکیوں کے درمیان وہ اٹکتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہیں اس کی بات سن کر وہ لب دباتا مٹھیاں بند کر گیا تھا۔ یہاں کے لڑکے ایسے ہی ہیں، تم سیریس نہیں لو۔ اسے بے رحمی سے اپنی گردن رگڑتے دیکھ کر وہ اس کے ہاتھ پکڑتا اسے سمجھانے لگا تھا۔ مجھے گندا کر دیا اس نے۔ میک سے ہاتھ چھڑواتی وہ ایک بار پھر سے اپنی گردن رگڑ کر صاف کرنے لگی تھی۔ اسے سکون نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس کے مسلسل مسلنے سے گردن کی جلد چھلنے لگی تھی۔ سرخ گردن سے نکلتا خون دیکھ کر میک نے اسے ایسا کرنے سے روکا ہی نہیں، بلکہ اب کی بار وہ غصہ بھی ہوا تھا۔ بس پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چلو میرے ساتھ گھر۔ علین کو غصے سے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے وہاں سے نکلتے ہی بلیک گاڑی بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ علین ادھر دیکھو میری طرف۔ کھراتی وہ شاور کے نیچے جا کر کھڑی ہوتی خود کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی تھی۔ اس شخص کا لمس وہ اب بھی اپنی گردن پر محسوس کرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کافی دیر سے باتھ روم میں بند علین کو باہر نہ آتے دیکھ کر میک نے دروازہ بجایا تھا۔ دو بار تین بار دروازہ نہیں کھلا تھا۔ چوتھی بار میں وہ دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ سفید رنگ کے فراک پر بنے چھوٹے چھوٹے کانسی کے پھول، کمر پر بیلٹ باندھے، وہ جو کپڑے پہنتی تھی جولیا کے ہوتے تھے اس لیے اسے کافی ڈھیلے تھے، انہیں ٹائٹ کرنے کے لیے وہ بیلٹ لگاتی تھی۔ فراک کا گہرا گلا جسے چھپانے کے لیے وہ اسٹالر کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹ کر اپنے گیلے بالوں کو پیچھے کمر پر کھلا چھوڑے ہوئے تھی۔ سامنے اس کے انتظار میں کھڑے میک نے بغور جائزہ لیتے اس پری پیکر کو دیکھا تھا۔ سرخ سوری ہوئی آنکھیں، سرخ گال، سرخ ناک، نظر چہرے سے ہوتی سرخ گردن سے نکلتے خون پر ٹکی تھی۔ غصے سے لب بھینچتا وہ اس کی سمت بڑھا تھا۔ جانتا ہوں جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ اسے سکتے میں بیٹھے دیکھ کر وہ مٹھیاں بند کرتا بول رہا تھا، ساتھ ہی اسے اس کی زخمی گردن پر نظر ثانی کرتا آرام سے اس پر مرہم لگا رہا تھا۔ تکلیف سے سسکتی وہ لب بھینچ گئی تھی، جبکہ علین کی گردن پر آئنٹمنٹ لگاتے میک کی سرسراتی انگلیاں اس کی بیوٹی وان پر موجود تل پر رکی تھیں، جسے وہ غصے اور تکلیف سے زخمی کر چکی تھی۔ سرد سانس خارج کرتا وہ اپنا ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں آتا ہوں، تم آرام کرو، اسے آہستگی سے کہتا وہ چلا گیا تھا۔ مما، پاپا، میک کے جاتے ہی وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ کافی دیر سے وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ بے اختیار بلک بلک کر روئی تھی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی وہ رونے لگی تھی۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ کافی چپ تھی۔ یہ بات جولیا سمیت میم جانیہ نے بھی نوٹس کی تھی۔ ابھی وہ منہ لٹکائے کیفے کے کچن میں بیٹھی خالی برتنوں کو دیکھ رہی تھی، جب اس کے پاس آ کر بیٹھتی جانیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، کیا ہوا علین، کیوں پریشان ہو؟ آہستگی سے پوچھتی جانیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسے ہی شفقت سے پیش آتی تھی۔ جانیہ میم، اس دن جب میں یہاں سے گئی تھی گھر کے لیے، تب راستے میں مجھے ایک آدمی دکھا، پر جس کی نیوز چل رہی تھی ٹی وی پر۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ظالم سفاک آدمی بہت بے دردی سے اسے مار رہا تھا۔ پھر جانیہ کے پوچھنے پر وہ اسے ساری بات بتاتی ہوئی بیچ میں رک گئی تھی۔ میں نے اسے بچانا چاہا تو وہ گندا آدمی مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ وہ بہت برا آدمی تھا جانیہ میم، اس نے اس آدمی کی انگلیاں کاٹ دی۔ جانیہ کے حوصلہ دینے پر وہ لب کاٹتی بتاتے بتاتے اس شخص کی بے رحمی یاد کر کے رونے لگی تھی۔ پچھلے 3 دن سے وہ منظر بھول نہیں پائی تھی، اوپر سے اس کا لمس جو اسے اپنی گردن پر بار بار محسوس ہوتا تھا۔ تم بھول جاؤ اسے، یہاں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ 3 دن پہلے ہوئے واقعے کا سوچ کر جانیہ کے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، مگر وہ علین کو نرمی سے سمجھاتے خود کچن کی سمت بڑھ گئی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ غصے سے بلیک کافی کا مگ پھینکتا وہ اشتعال سے چلایا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ کافی پریشان تھا، اوپر سے اس لڑکی کی وجود کی خوشبو جو اسے بھلائی نہیں بھول رہی تھی۔ پھر یہ بات نیوز میں آ جانے سے اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا، اور یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ وہاں آتی، نہ اسے وہاں رکنا پڑتا۔ باس، یہ نیوز وہاں کے CCTV فوٹیج سے ملی ہے، اور وہ لڑکی بھی میڈیا کی نظر میں آ چکی ہے۔ اب میڈیا ہمیں پکڑنے کے لیے اس لڑکی علین کی تلاش میں ہے۔ ہمت کرتا ہوا اس کا خاص آدمی اس کے پاس آتا اسے ساری ڈیٹیلز بتانے لگا تھا۔
اس لڑکی کو منظر عام سے گم کر دو میک۔ ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کا مکہ مارتا وہ دھاڑ سے بولا تھا، جس پر میک اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیوں آئی تم وہاں الین؟ سختی سے کھڑکی کے پردے کھینچتا وہ لب دبا گیا تھا۔ میک تم یہاں؟ تمہاری چھٹی ہو گئی ہے؟ رائٹ، تو چلو میرے ساتھ۔ میک کو کیفے میں دیکھ کر وہ حیران ہوتی مسکرائی تھی جب وہ جلدی سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا تھا۔ کیوں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جاتی۔ وہ کئی بار پوچھ چکی تھی، مگر ہر بار اسے چپ رہنے کا کہتا اپنے ساتھ کھینچ کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ کافی دیر سے چلتے چلتے اب اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ وہ دیکھو سامنے، بس وہاں چلنا ہے۔ سامنے سمندر کے کنارے پر کھڑی بوٹ کی طرف اشارہ کرتا وہ مسکرایا تھا۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ تم اداس تھی، میں نے نوٹ کیا، آج میں تمہارا موڈ اچھا کر دوں گا۔ الین کی سمت مڑتا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ بولا تھا، جب وہ اس کا اپنے لیے اتنا کنسرن دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ ہاتھ دو مجھے۔ بوٹ پر چڑھتا وہ ہاتھ بڑھاتا الین سے گویا ہوا تھا، جس پر وہ ڈرتے ہوئے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتی اندر داخل ہوئی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ ٹھنڈی ہوا میں اڑتے الین کے سنہری بالوں کو دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ نظر اس کے خوبصورت چہرے سے ہٹانا اسے مشکل عمل لگا تھا۔ بلیک کلر کی اسکرٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، اس پر بلیک کی بیلٹ جیکٹ جو کمر کو باندھے ہوئی تھی، کندھوں پر پھیلایا ہوا وائٹ اسکارف جو ہوا سے اڑ رہا تھا۔ میک اپ سے بے نیاز وہ دنیا جہاں کی معصومیت اور لبوں پر اسیر کر دینے والی اسمائل سجائے گول گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ یہ سمندر کتنا پیارا لگ رہا ہے میک۔ وہ واقعی کافی خوش ہو گئی تھی اور وہ سب بھولنے میں بھی کامیاب ٹھہری تھی۔ اوپر چڑھتی وہ بوٹ کی اوپری سطح پر چڑھ گئی تھی جب میک بھی اس کے پیچھے اوپر چڑھا تھا۔ ٹائٹینک پوز بناتے ہیں۔ تیز ہوا میں اڑتے الین کے بالوں کو دیکھتا وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ کیسے ناسمجھی سے اسے دیکھتی وہ پوچھنے لگی تھی، تم نے ٹائٹینک مووی نہیں دیکھی؟ الین کے سوال پر وہ حیرت سے گویا ہوا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اوکے، سامنے دیکھو اور دونوں ہاتھ ہوا میں کھول دو۔ الین کی معصومیت پر نثار ہوتے میک نے اس کے رخ سمندر کی سمت کرتے اس کے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ یہ پوز ہے؟ ہوا میں گونجتی آواز پر حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اب ہو گیا پوز۔ آہستگی سے کہتا وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ لپیٹتا سیدھا کھڑا ہوا تھا جب وہ اس کے قریب آنے پر خود میں سمٹی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ بس ایک کلک، پھر پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ الین کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتا وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ لب دباتی چپ ہوئی تھی۔ مسکراؤ الین۔ اس کے وجود میں کپ کپاہٹ محسوس کرتا وہ نرمی سے بولا تھا، جس پر وہ مشکل مسکرائی تھی۔ سامنے دیکھ کر مسکراؤ۔ اس کے کان کے قریب، بے حد قریب وہ سرگوشی نما بولا تھا۔ جب اپنی کان کے اوپر گرم سانسوں کی تپش محسوس کرتی وہ گہرے سانس لیتی، مسکرا کر سامنے دیکھنے لگی تھی۔ یہ حسین منظر ایک کیمرے کی آنکھ میں نہیں، نہ جانے کتنے کیمروں نے اپنی آنکھ میں وہ قید کیا گیا تھا، جس سے وہ دونوں ہی انجان تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔